اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے جسے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو سنو، جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں اور سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھتا۔ تم دعائیں کرتے رہو، وہ جلد ہی اپنی رحمت کرے گا۔ اس کے در پر گرا ہوا ایک آنسو کس قدر قیمتی ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خوب بھرم رکھتا ہے۔ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم کچھ نہ بھی کہو تو تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر فریاد جانتا ہے۔ ابھی لگے گا کہ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، لیکن وہ تمہیں مایوسی کے لمحے سے نکال کر امیدی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ نہ بتانے والی تمہاری ہر تڑپ جانتا ہے۔ وہ تمہاری تڑپ دور کر کے تمہیں سکون عطا کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آتا ہے۔ تم توکل رکھو اس پر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ دے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں بھی نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا،
دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کے لیے غیروں سے دل لگاتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، پھر وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، کیا اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، جب یوں ہی الجھتے رہنا ہے، یوں ہی ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤ گے قرار تم؟ کیسے ملے گی راحت تمہیں؟ ملتا سکون اس کے در پر ہی ہے۔ ہر چیز الجھی ہوئی تھکی ہوئی لگتی ہے، بے نام سی لگتی ہے، لیکن ہر چیز عارضی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرنے کے لیے آتا ہے، گزرتے پل مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ تھام لیتا ہے، اس کی شان بڑی اونچی لاجواب ہے۔ ہر دفعہ دور کھڑے ہو کر پکارنے سے کام نہیں بنتا، کبھی کبھی دروازے تک جانا ہوتا ہے، دستک دینی ہوتی ہے، جب تک کہ دروازہ کھول نہ دیا جائے۔ من پسند چیزیں آسانی سے نہیں ملا کرتی، صبر کا امتحان لیا جاتا ہے اور لگن دیکھی جاتی ہے۔ انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، راستے بدلنے پڑتے ہیں، سجدوں میں راتیں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر دروازہ کھلتا ہے۔ تم دروازے سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹو گے، بس انتظار کرو اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائیں، آپ کے دوست عزیز کچھ بھی کہیں، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے صرف اللہ کی بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی سے کوشش نہیں چھوڑنی، دل چھوٹا نہیں کرنا، دعا ترک نہیں کرنی، خدمت کرنی نہیں چھوڑنی کہ صلہ تو ملتا نہیں، اچھائی نہیں چھوڑنی کہ جواب میں برائی ملتی ہے، نیکی کرنا نہیں چھوڑنا کہ اجر تو ملتا نہیں، صبر سے مایوس نہیں ہونا کہ اجر کب ملے گا، شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا اتنا شاکر ہو کر۔ کبھی بھی حالات کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، اللہ کے یقین کے لیے بنا ہے۔ یہ دل مایوسی سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یقین سے ٹھہر جاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں۔ کیا آپ نے کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے،
کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ تم نہیں جانتے جانے کب کون سی ادا اس ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہیں تمہاری دعائیں، وہ بس تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سب نواز دے، بس تمہیں اس کے در پر جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتے تمہارے حصے میں لکھنے کے لیے تیار ہے، وہ بس چاہتا ہے تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے در تک لاتا ہے۔ تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو محبتوں کا مالک ہے۔ اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اسی سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ یقین اللہ پر اتنا رکھو کہ وہی عطا کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ آنسو کا ایک قطرہ سجدے میں تڑپتی روح اور زخمی دل سے نکلی ایک دعا ہی کافی ہوتی ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، نصیب کی بدبختی دور ہو جاتی ہے، رحمت کی بارش انسان کے پورے وجود کو سکون سے معطر کر دیتی ہے اور انسان کی روح کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے رب کے سامنے کی گئی فریاد ہے جو کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں اللہ کا کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد روز کتنے معجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا، روز سانسوں کا سلسلہ بحال رہنا، چاند کا کبھی آدھا کبھی مکمل ہونا، ان گنت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی اذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، جگنوؤں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور جب انسان ان معجزوں کو دیکھتا اور محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو اور معجزے ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن کا ممکن ہو جانا، برسوں سے کسی چیز کی کمی کا اچانک پورا ہو جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بکھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، اور سب سے بڑھ کر تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا۔ اور بے شک اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے مدد بھی ہے اور امداد بھی، خیر بھی ہے اور بھلائی بھی،
رزق، عزت اور کامیابی بھی، جو صحیح وقت پر سازگار حالت میں تم تک پہنچائی جائے گی۔ دیر بھی خیر کی نشانی ہے۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ اللہ کی پسندیدہ اشرف المخلوقات کے لیے وہ بھلا کم کیوں رکھے گا، آدھا اور نامکمل کیوں رکھے گا؟ ہمت، بلند حوصلہ اور یقین کامل تمہیں تمہارے مقاصد تک اور تمہاری خواہشات تک ضرور پہنچائے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے یعنی بے حد رحم کرنے والا، الملک یعنی ہر چیز کو بنانے والا۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ القدوس بے حد پاک، اور الاسلام جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پر رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کرتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جب معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ وہ جس ہستی کے اختیار میں ہے وہ غفور الرحیم اور ہر شے پر قادر ہے۔ اسی ذات کریم پر بھروسہ رکھیں اور بہتری کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ جب بھی کسی بھی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے طویل ناکامیاں، ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب سب کچھ جانتا ہے تو پھر ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تم بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کرے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ اللہ سے ضرور مانگا کیجئے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دیکھنا وہ بہت جلد آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اگر کسی خاص ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو ضرور لاؤں گی۔ جزاک اللہ۔